شام آئی تو بہر سمت نمودار ہوا، شام آئی تو بہر سمت نمودار ہوا، تجھ سے اچھا تو تیرا سایہ دیوار ہوا۔ شام آئی تو بہر سمت نمودار ہوا، تجھ سے اچھا تو تیرا سایہ دیوار ہوا۔ اس نے اس پار بلایا ہے کئی بار ولی، اس نے اس پار بلایا ہے کئی بار ولی، اور دریا کہ نہیں مجھ سے کبھی پار ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ آپ کا میزبان سرفراز عابدی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے 10 مارچ سے 13 مارچ تک کے یوم ولادت کے حوالے سے شعراء کرام کے کلام لے کر حاضر خدمت ہے۔ امید ہے بفضل الہی آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ذکر خیر ہے جناب شاہ روم خان ولی صاحب کا، یوم ولادت 10 مارچ 1986۔ ماشاء اللہ سلامت رہیے جناب شاہ روم خان ولی صاحب۔ شاہ روم خان ولی صاحب کا آبائی تعلق مردان پاکستان سے ہے اور اب کراچی میں مقیم ہیں۔ عہد حاضر کے شاعر، ان کا نعتیہ مجموعہ آفرینش اور اس کے علاوہ مکالماتی مجموعہ گفتن اور دیگر مجموعہ جات منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکے ہیں، اور ان کا ایک اور مجموعہ آنے والا ہے۔ جناب شاہ روم خان ولی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ترک الفت کا یقین خود کو دلاتے چلے جائیں، ترک الفت کا یقین خود کو دلاتے چلے جائیں، اور قدم بھی یہ تیری سمت بڑھاتے چلے جائیں۔ ترک الفت کا یقین خود کو دلاتے چلے جائیں، اور قدم بھی یہ تیری سمت بڑھاتے چلے جائیں۔ موج رقصاں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں، موج رقصاں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں، ریت پر ہم تیری تصویر بناتے چلے جائیں۔ بند کرتا ہوں جو آنکھیں تو سبھی منظر دوش، بند کرتا ہوں جو آنکھیں تو سبھی منظر دوش، ایک ایک کر کے میرے سامنے آتے چلے جائیں۔ عکس کی تاب کوئی لائے نہ لائے وہ تو، عکس کی تاب کوئی لائے نہ لائے وہ تو، بے نیازی سے ہر ایک دل کو لبھاتے چلے جائیں۔ ایک ہی شرط پر دیتے ہیں وہ اذن گفتار، ایک ہی شرط پر دیتے ہیں وہ اذن گفتار، ان کی آواز میں آواز ملاتے چلے جائیں۔ وہ بھی محسوس کریں جیسے ابھی علم ہوا، وہ بھی محسوس کریں جیسے ابھی علم ہوا، ہم انہیں عشق کا مفہوم بتاتے چلے جائیں۔ شمع امید کو بجھنے نہیں دیتے ہیں ولی، شمع امید کو بجھنے نہیں دیتے ہیں ولی، مڑ کے اب دیکھتے اور ہاتھ ہلاتے چلے جائیں۔
ترک الفت کا یقین خود کو دلاتے چلے جائیں، اور قدم بھی یہ تیری سمت بڑھاتے چلے جائیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شاہ روم خان ولی صاحب عہد حاضر کے جوان العمر شاعر، تعلق کراچی پاکستان، آبائی تعلق مردان پاکستان۔ عنقریب شائع ہونے والے ناول شموں سے اقتباس ہے، جس میں جناب شاہ روم خان ولی صاحب نے فرمایا کہ کوئی کہتا ہے محبت دائمی ہوتی ہے، کسی کے نزدیک اسے استقلال حاصل نہیں ہے۔ شاید یہی سچ ہے کہ آپ محبت کو پا کر بھی اسے ہمیشہ کے لیے نہیں پا سکتے۔ یہ ایک سیال کی طرح ہے، وقت کے ساتھ اس کی تعریف بدل جاتی ہے۔ محبت میں گرفتار جوڑے بطور فرد غیر معلوم طریقے سے ہی صحیح ایک دوسرے کو نمو بخشتے ہیں۔ جناب شاہ روم خان ولی صاحب کے زیر طبع ناول شموں سے ایک اور اقتباس کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کے وجود سے گھر میں رونق لگی رہتی ہے، لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان تعلق کمزور ہو جائے تو بچے اسے مضبوط بنانے کا مقصد پورا نہیں کر سکتے۔ بچے شادی کو جوش و خروش اور زندگی عطا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی بدولت طلاق مشکل ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ جناب شاہ روم خان ولی صاحب۔ زیر طبع ناول شموں سے ایک اور اقتباس جناب شاہ روم خان ولی نے تحریر فرمایا کہ محبت کتنے رنگوں میں موجود ہے، یہ اندازہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ دل میں کیسے سرایت کر جاتی ہے کون سمجھ سکتا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ یہ پھول جب کھلتا ہے تو اس کی خوشبو چھپائے نہیں چھپتی۔ اسے ایک پھول کے کھلنے سے ساری دنیا باغ نظر آنے لگتی ہے۔ ایک رومانوی تعلق کے شروع کے دنوں جیسی کیف آفرین اور کوئی شے نہیں۔ یہ احساس کہ آپ نے اپنا واحد رفیق سفر ڈھونڈ لیا ہے بہت مسحور کن ہے۔ ماشاء اللہ جناب شاہ روم خان ولی صاحب سلامت رہیے۔ ہم آپ کے آنے والے زیر طبع ناول جو آپ کا منظر عام پر آیا چاہتا ہے، اس کی بھی پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کا یوم ولادت ہے ماشاء اللہ 10 مارچ۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ عہد حاضر کے ایک اور شاعر ہیں، تعلق اکاڑا سے ہے۔ یوم ولادت 10 مارچ۔ مجموعہ کلام دیوار میں دیوار اور دیگر مجموعات کے خالق شاعر جناب حیدر علی ساحر صاحب بزم اثر انصاری اکیڈمی کی جانب سے سن 2015 میں ان کے مجموعہ کلام دیوار میں دیوار کو ادبی ایوارڈ ملا ماشاء اللہ۔ حیدر علی ساحر صاحب چیئرمین و بانی سخن وادی اکاڑا۔ یوم ولادت 10 مارچ۔ آپ کی وال پر آپ کا کلام ڈھونڈنے سے نہیں ملا، صرف 2 اشعار کہ روز کھلوتا رہنا اونا سڑکاں تے، روز کھلوتا رہنا اونا سڑکاں تے، جتھوں تیرے پنڈ نو لاری جاندی ہے۔ شاعری سچ بول دیے۔ جناب حیدر علی ساحر صاحب کا ایک اردو شعر کہ ساری دنیا کے کام تجھ سے ہیں،
ساری دنیا کے کام تجھ سے ہیں، یہ نہ کہنا کہ مجھ کو جلدی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب حیدر علی ساحر صاحب، یوم ولادت 10 مارچ، اوکاڑا، پاکستان۔ سلامت رہیے جناب۔ اور گزارش ہے شعراء کرام سے کہ تصویر بے شک لگائیے، لیکن آپ کی تحریر ہی آپ کی تصویر ہے، آپ کا کلام، اگر آپ شاعر ہیں، اہل قلم ہیں، تو آپ کی تحریر ہی در اصل آپ کی تصویر ہے، باطنی تصویر۔ ظاہری تصاویر بہت سی لگائی ہوئی ہیں بہت سے شعراء کرام نے، ان سے گزارش ہے کہ اپنی باطنی تصویر ضرور لگائیے۔ ڈھونڈے سے نہیں ملتی آپ کی وال پر تو کیا کیجیے، میزبان کا اس میں کیا دوش۔ معذرت کے ساتھ جناب حیدر علی ساحر صاحب اور وہ جملہ شعراء کرام جنہوں نے اپنی وال پر اپنی شاعری لگانے سے گریز فرمایا ہوا ہے، ڈھونڈے سے نہیں ملتی کیا کیجیے۔ بہرحال پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ہم ایک گلدستہ بنا کر نظر سامعین کریں کہ جس میں عہد رفتہ اور عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام آپ تک پہنچ سکیں یکجا۔ آئیے جناب عبدالحمید ادم صاحب، گزشتہ پروگرام میں ان کا ذکر خیر رہا اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے۔ 10 مارچ کو جناب عبدالحمید ادم صاحب یوم وفات ہے، ان کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ پھر لوٹ کر آتے ہیں 11 مارچ کے حوالے سے 2 شاعرات کا ذکر خیر اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ ہمارا ساتھ دینے کا بے حد شکریہ۔ جناب عبدالحمید ادم صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ تیز رفتاری جرم بھی، خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ کب ہوا لے گئی بلندی پر، حوصلہ بالوں پر میں ہوتا ہے۔ کب ہوا لے گئی بلندی پر، حوصلہ بالوں پر میں ہوتا ہے۔ وہ اثر جس سے دل پگھل جائے، گفتگو کے ہنر میں ہوتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، ذکر خیر ہے 11 مارچ یوم ولادت کے حوالے سے کراچی پاکستان کی شاعرہ محترمہ شاہدہ عروج خان صاحبہ، مجموعہ کلام جھیل میں اترا چاند۔ گیارہ مارچ یوم ولادت محترمہ شاہدہ عروج خان صاحبہ، جنہوں نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میری آنکھوں میں رنگے خوشی دیکھیے، میری آنکھوں میں رنگے خوشی دیکھیے، اس کی خوشبو کی جلوہ گری دیکھیے، میری آنکھوں میں رنگے خوشی دیکھیے، اس کی خوشبو کی جلوہ گری دیکھیے، وہ میرے ساتھ ہو تو ہر ایک گام پر، وہ میرے ساتھ ہو تو ہر ایک گام پر، مجھ میں اتری ہوئی زندگی دیکھیے، اس کی آواز کانوں میں آئے تو پھر، اس کی آواز کانوں میں آئے تو پھر کیسے کھلتی ہے دل کی کلی دیکھیے، مجھ میں خواب محبت کا جلتا ہوا، مجھ میں خواب محبت کا جلتا ہوا ایک دیا دیکھیے، روشنی دیکھیے، وہ جو ملنے کا وعدہ کرے تو عروج، وہ جو ملنے کا وعدہ کرے تو عروج، رہ گزر شام ہی سے سجی دیکھیے، میری آنکھوں میں رنگے خوشی دیکھیے، اس کی خوشبو کی جلوہ گری دیکھیے،
وہ میرے ساتھ ہو تو ہر ایک گام پر مجھ میں اتری ہوئی زندگی دیکھیے، اس کی آواز کانوں میں آئے تو پھر کیسے کھلتی ہے دل کی کلی دیکھیے، مجھ میں خواب محبت کا جلتا ہوا ایک دیا دیکھیے، روشنی دیکھیے، وہ جو ملنے کا وعدہ کرے تو عروج رہ گزر شام ہی سے سجی دیکھیے، میری آنکھوں میں رنگے خوشی دیکھیے، اس کی خوشبو کی جلوہ گری دیکھیے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شاہدہ عروج خان، یوم ولادت 11 مارچ۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ محترمہ شاہدہ عروج خان صاحبہ نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ اس کو دیکھا خوف سے دانائی نے، اس کو دیکھا خوف سے دانائی نے، رقص بسمل جب کیا سودائی نے، اس کو دیکھا خوف سے دانائی نے، رقص بسمل جب کیا سودائی نے، میں غبار کارواں تکتی رہی، میں غبار کارواں تکتی رہی، ساتھ جب تک بھی دیا بینائی نے، زخم دل پھر سے ہرا ہونے لگا، زخم دل پھر سے ہرا ہونے لگا، کیا قیامت ڈھائی ہے پروائی نے، مجھ کو بخشی عزم نو کی روشنی، مجھ کو بخشی عزم نو کی روشنی، ظلمتوں سے مارکہ آرائی نے، مت اٹھاؤ درمیاں دیوار تم، مت اٹھاؤ درمیاں دیوار تم، رو کے سب سے یہ کہا انگنائی نے، منتشر اعصاب کو یکجا کیا، منتشر اعصاب کو یکجا کیا، درد کی لذت بھی دی تنہائی نے، اور عمر بھر میں جہل سے لڑتی رہی، عمر بھر میں جہل سے لڑتی رہی، کتنا تنہا کر دیا دانائی نے، اب بتاؤ کیا کروں میں شاہدہ، اب بتاؤ کیا کروں میں شاہدہ، مجھ کو مارا ہے یہاں مہنگائی نے، اس کو دیکھا خوف سے دانائی نے، رقص بسمل جب کیا سودائی نے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ شاہدہ عروج خان، کراچی پاکستان کی شاعرہ، مجموعہ کلام جھیل میں اترا چاند، یوم ولادت 11 مارچ۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، 11 مارچ کے حوالے سے کینیڈا میں مقیم پاکستانی نژاد شاعرہ کا ذکر خیر۔ بلندی چھو چکی ہوں آسماں کی، بلندی چھو چکی ہوں آسماں کی، ابھی ٹھہری نہیں محو سفر ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مجموعہ کلام اجالے بانٹ دینا تم کی خالقہ شاعرہ محترمہ ڈاکٹر حنا امبرین طارق صاحبہ، کینیڈا میں مقیم پاکستانی نژاد شاعرہ، یوم ولادت 11 مارچ۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے ڈاکٹر صاحبہ۔ محترمہ ڈاکٹر حنا امبرین طارق صاحبہ نے فرمایا کہ جو آج کل ہے کمال رت ہے، جو آج کل ہے کمال رت ہے، جواب دیتی سوال رت ہے، جو آج کل ہے کمال رت ہے، جواب دیتی سوال رت ہے، محبتوں کا حصار باندھے، محبتوں کا حصار باندھے، اسے کہو بے مثال رت ہے، اور زمین زادوں پہ ہجرتوں کا، زمین زادوں پہ ہجرتوں کا، نصاب لکھتی وبال رت ہے، یہ جسم سے روح تک اترتی، یہ جسم سے روح تک اترتی، عروج جیسی زوال رت ہے،
عجب ہیں یادوں کی بارشیں بھی، عجب ہیں یادوں کی بارشیں بھی، عجب یہ خواب و خیال رت ہے، اور سفر میں تیرا شبی نے گھیرا، سفر میں تیرا شبی نے گھیرا، اسی لیے پرملال رت ہے۔ فلک سے اترے عذاب کیا کیا، فلک سے اترے عذاب کیا کیا، یوں اب کے لائی یہ سال رت ہے، اور کسی کی خاطر عروج ہے، اور کسی کی خاطر عروج ہے، اور کسی کی خاطر زوال رت ہے، جو آج کل ہے کمال رت ہے، جواب دیتی سوال رت ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ڈاکٹر ہنا امبرین طارق صاحبہ، یوم ولادت 11 مارچ، کینیڈا میں مقیم، پاکستانی نژاد شاعرہ محترمہ ڈاکٹر ہنا امبرین طارق صاحبہ۔ ان کے یہ متفرق اشعار کہ تو ہے دریا کی طرح اور میں ساحل جیسی، تو ہے دریا کی طرح اور میں ساحل جیسی، ریت پر یوں بھی سکونت نہیں ہو سکتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ڈاکٹر ہنا امبرین طارق صاحبہ نے اپنے ایک اور شعر میں فرمایا کہ کچھ تیرگی کے سائے بھی پھیلے تھے ہر طرف، کچھ تیرگی کے سائے بھی پھیلے تھے ہر طرف، کچھ روشنی گمان کے حالوں کی حد میں تھی، شاعری سچ بولتی ہے محترمہ ڈاکٹر ہنا امبرین طارق صاحبہ، کینیڈا میں مقیم، پاکستانی نژاد شاعرہ، یوم ولادت 11 مارچ، مجموعہ کلام اجالے بانٹ دینا تم۔ سلامت رہیے ڈاکٹر ہنا امبرین طارق صاحبہ۔ سامعین کرام، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، لہٰذا جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو موبائل فون کے استعمال سے قطعی طور پر گریز فرمائیے۔ رات کے وقت جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہائی بیم پر رکھنے سے گریز فرمائیے۔ ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے، اپنا اور تمام لوگوں کا خیال رکھیے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس کراچی پاکستان ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں۔ 12 مارچ کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے عہد حاضر کے شعراء اکرام جناب اکرم کنجاہی صاحب، جناب کاشف حسین غائر صاحب اور جناب رشید اثر صاحبان کے کلام، اور 13 مارچ کے حوالے سے بھی شعراء اکرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ ہمارا ساتھ دینے کا، ہمارے ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔ آپ کے لیے یہ ایک اور پیغام۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ موسیٰ بھائی، کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان، نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ پا بجولا ہی چلو دشت کی جانب حامی، پا بجولا ہی چلو دشت کی جانب حامی، عین ممکن ہے اسی رہ پر ستارے ہوں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، 11 مارچ یوم ولادت کے حوالے سے عہد حاضر کے ایک اور
جوان العمر شاعر کا ذکر خیر، تعلق ہری پور ہزارہ، کراچی میں مقیم ہری پور ہزارہ کے شاعر جناب حمزہ حامی صاحب، یوم ولادت 11 مارچ 1996۔ ماشاء اللہ اردو کے علاوہ فارسی بھی کہتے ہیں۔ جناب حمزہ حامی صاحب نے فرمایا کہ رقصم بگرد کعبہ منم رند پارسا، رقصم بگرد کعبہ منم رند پارسا، برحال زار نظر کرم چشم ساقیہ، رقصم بگرد کعبہ منم رند پارسا، برحال زار نظر کرم چشم ساقیہ، گفتم کہ این فقیر تباہ حال مضطرب، گفتہ بخندہ لب کے گرفتار دل ربا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حمزہ حامی صاحب اپنے کلام میں فرمایا کہ یہ عشقوں کے گوہر لٹانے بہت ہیں، یہ عشقوں کے گوہر لٹانے بہت ہیں، ابھی داغ دل کے چھپانے بہت ہیں، یہ عشقوں کے گوہر لٹانے بہت ہیں، ابھی داغ دل کے چھپانے بہت ہیں، ابھی ہجر میرا مکمل نہیں ہے، ابھی ہجر میرا مکمل نہیں ہے، ابھی دیپ مجھ کو جلانے بہت ہیں، یہ زلفیں سمیٹو یہ پلکیں جھکاؤ، یہ زلفیں سمیٹو یہ پلکیں جھکاؤ، یہاں راستے میں دیوانے بہت ہیں، ان آنکھوں میں جاگے ہیں وحشت کے جگنو، ان آنکھوں میں جاگے ہیں وحشت کے جگنو، مجھے خواب اپنے جلانے بہت ہیں، کوئی گیت لکھو محبت کا یارو، کوئی گیت لکھو محبت کا یارو، یہاں نفرتوں کے ترانے بہت ہیں، گھڑی دو گھڑی کا سفر ہے یہ حامی، گھڑی دو گھڑی کا سفر ہے یہ حامی، مگر زخم ہم کو اٹھانے بہت ہیں، یہ اشکوں کے گوہر لٹانے بہت ہیں، ابھی داغ دل کے چھپانے بہت ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حمزہ حامی صاحب یوم ولادت 11 مارچ 1996۔ ماشاء اللہ سلامت رہیے جناب حمزہ حامی صاحب۔ آندھی میں جب چراغ جلایا کریں گے ہم، آندھی میں جب چراغ جلایا کریں گے ہم، آئینہ تیرگی کو دکھایا کریں گے ہم۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حمزہ حامی صاحب تعلق ہری پور ہزارہ، کراچی میں مقیم پاکستانی شاعر جناب حمزہ حامی صاحب یوم ولادت 11 مارچ۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، جیتے رہیے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی۔ ہائے اٹھ جاتے ہیں کیوں لوگ محبت والے، ہائے اٹھ جاتے ہیں کیوں لوگ محبت والے، خط کی سطروں میں جو شوق دل و جان ڈالتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اس شعر کے خالق شاعر و نقاد، سابق ٹی وی اینکر، میزبان ادبی پروگرامز، بینکر، ماہر اقتصادیات، 16 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں،
17ویں کتاب زیر اشاعت ہے، تعلق گجرات پاکستان سے ہے، کراچی میں مقیم ہیں۔ عہد حاضر کے شاعر و نقاد جناب اکرم کنجاہی صاحب، یوم ولادت 12 مارچ۔ سلامت رہیے سر اکرم کنجاہی صاحب۔ اپنی غزل میں فرمایا کہ عمر بھر درد کا جو بار گراں ڈالتے ہیں، عمر بھر درد کا جو بار گراں ڈالتے ہیں، بعد مرنے کے بہت آہ و فغاں ڈالتے ہیں۔ عمر بھر درد کا جو بار گراں ڈالتے ہیں، بعد مرنے کے بہت آہ و فغاں ڈالتے ہیں۔ کون اٹھا کبھی قسمت پر بھروسہ کر کے، کون اٹھا کبھی قسمت پر بھروسہ کر کے، مردہ تن میں یہ ارادے ہیں جو جان ڈالتے ہیں۔ ذوف بازو ہی کا ہوتا ہے جو لڑتے لڑتے، ذوف بازو ہی کا ہوتا ہے جو لڑتے لڑتے، جنگجو تیغ و تبر تیر و کماں ڈالتے ہیں۔ تیری جنت میں جو رتفاؤ نہیں ہے مولا، تیری جنت میں جو رتفاؤ نہیں ہے مولا، پاک روحوں کو فرشتے یہ کہاں ڈالتے ہیں۔ کون نکلا ہے سرابوں سے تیقن لے کر، کون نکلا ہے سرابوں سے تیقن لے کر، دشت سوچوں میں مسافر کی گماں ڈالتے ہیں۔ ایسی بستی کے ہے لوگوں میں ٹھکانہ میرا، ایسی بستی کے ہے لوگوں میں ٹھکانہ میرا، چاہے خس پوش میں محسن کو جہاں ڈالتے ہیں۔ ہائے اٹھ جاتے ہیں کیوں لوگ محبت والے، ہائے اٹھ جاتے ہیں کیوں لوگ محبت والے، خط کی سطروں میں جو شوق دل و جاں ڈالتے ہیں۔ عمر بھر درد کا جو بار گراں ڈالتے ہیں، بعد مرنے کے بہت آہ و فغاں ڈالتے ہیں۔ کون اٹھا کبھی قسمت پر بھروسہ کر کے، مردہ تن میں یہ ارادے ہیں جو جان ڈالتے ہیں۔ اور ذوف بازو ہی کا ہوتا ہے جو لڑتے لڑتے، جنگجو تیغ و تبر تیر و کماں ڈالتے ہیں۔ تیری جنت میں جو رتفاؤ نہیں ہے مولا، پاک روحوں کو فرشتے یہ کہاں ڈالتے ہیں۔ کون نکلا ہے سرابوں سے تیقن لے کر، دشت سوچوں میں مسافر کی گماں ڈالتے ہیں۔ ایسی بستی کے ہے لوگوں میں ٹھکانہ میرا، چاہے خس پوش میں محسن کو جہاں ڈالتے ہیں۔ ہائے اٹھ جاتے ہیں کیوں لوگ محبت والے، ہائے اٹھ جاتے ہیں کیوں لوگ محبت والے، خط کی سطروں میں جو شوق دل و جاں ڈالتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب اکرم کنجاہی صاحب، شاعر و نقاد، میزبان ادبی پروگرامز، بینکر، ماہر اقتصادیات۔ 16 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں ماشاءاللہ۔ 17ویں کتاب زیر اشاعت ہے۔ جناب اکرم کنجاہی صاحب کا تعلق گجرات سے ہے، کراچی میں مقیم پاکستانی شاعر و نقاد جناب اکرم کنجاہی صاحب، یوم ولادت ہے 12 مارچ۔ سلامت رہیے سر، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، 12 مارچ کے حوالے سے ایک اور شاعر کا ذکر خیر، جنہوں نے فرمایا کہ زیست وقفہ ہے فقط خواب سے بیداری تک،
زیست وقفہ ہے فقط خواب سے بیداری تک، اور اس راہ میں صدیوں کا سفر بھی میں ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اس شعر کے خالق شاعر جناب رشید اثر صاحب، مجموعہ کلام خواب سے بیداری تک، تعلق کراچی پاکستان، یوم ولادت 12 مارچ 1947۔ ماشاء اللہ سر، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ گزشتہ دنوں آپ حلیل رہے، غائبانہ دعائے صحت رہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، جناب رشید اثر صاحب 12 مارچ 1947 مین پوری میں ولادت ہوئی۔ آدھا بچپن وہیں گزرا اور باقی بدایوں میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم بھی مین پوری کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہوئی، جبکہ ہائی اسکول کا امتحان بدایوں کی رہائش کے دوران الہ آباد بورڈ سے 1952 میں پاس کیا۔ امتحان کا نتیجہ نہیں آ پایا تھا کہ انہیں والدہ کے ہمراہ والد صاحب نے کراچی روانہ کر دیا۔ کراچی میں اپنے ماموں جان کے ہاں تشریف لائے، جو کہ اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ملازم تھے۔ کراچی میں تشریف لائے اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں داخلوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دوران ہائی اسکول کا نتیجہ بھی آ گیا تھا اور پاس ہو گئے۔ ماموں جان کئی کالجز میں لے کر گئے، جبکہ رشید اثر صاحب کو اردو کالج زیادہ پسند آیا۔ اس وقت اردو کالج مشن روڈ پر انجمن ترقی اردو کی عمارت سے متصل ایک بڑی سی کئی منزلہ عمارت میں واقع تھا۔ اردو کالج میں داخلہ لیا، جہاں فائق صدیقی صاحب سے ملاقات ہوئی، جو کہ پہلی شناسہ شکل تھی۔ جناب رشید اثر صاحب 1955 میں کراچی یونیورسٹی میں BA آنرز میں داخلہ لیا اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کا جو سفر اردو کالج سے 1952 میں شروع ہوا تھا، 1970 میں ختم ہوا۔ پرائیویٹ انڈسٹریز میں اسٹیٹ اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے ملازمت اختیار فرمائی۔ اس کے بعد اسسٹنٹ لیبر آفیسر اور پرسنل آفیسر ہو گئے، پھر پرسنل مینیجر کے عہدوں پر فائز رہے۔ 1983 سے 1986 تک مینیجر ایڈمنسٹریشن کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے اپنا پہلا شعر 1951 میں کہا کہ جس قدر بھی سخت ہوگا امتحان آرزو، اتنی ہی دلچسپ ہوگی داستان آرزو۔ جناب رشید اثر صاحب نے ہمیں اپنے مجموعہ کلام خواب سے بیداری تک سے نوازا، بے حد شکریہ، جس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ میں نے پچھلے تقریباً 55 سال میں جو کچھ بھی کہا ہے اس کا ایک مختصر انتخاب شائع کرانے کی جسارت کر رہا ہوں، اس امید پر کہ میرا کوئی شعر صاحبان علم و دانش کو متاثر کر سکے اور میری تخلیقی صلاحیتوں کو زندگی کا جواز مل جائے۔ بے شک جناب رشید اثر صاحب، آپ کا یہ مجموعہ کلام بہت پر اثر ہے۔ جناب رشید اثر صاحب عہد حاضر کے کونا مشق شاعر، جنہوں نے اپنی 55 سالہ شاعری سے مختصر انتخاب کا ایک ہی مجموعہ شائع کروایا، خواب سے بیداری تک، جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں صورت تو کسی دل میں اتر جاؤں گا، میں ہوں صورت تو کسی دل میں اتر جاؤں گا، ورنہ انسانوں کے جنگل میں بکھر جاؤں گا۔
میں ہوں صورت تو کسی دل میں اتر جاؤں گا، ورنہ انسانوں کے جنگل میں بکھر جاؤں گا۔ زیست کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں جینا سیکھوں، زیست کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں جینا سیکھوں۔ موت کا کیا ہے، جب آئے گی مر جاؤں گا۔ جب بھی دریا میری آواز کو پایاب میں ملا، جب بھی دریا میری آواز کو پایاب ملا، میں صداؤں کے سمندر میں اتر جاؤں گا۔ زندگی اپنے رویے پر بھی کچھ غور کرے، زندگی اپنے رویے پر بھی کچھ غور کرے، میں تو ہر دور خرابی سے گزر جاؤں گا۔ اور بن کے بگڑا ہوں میں جب بھی تو سبب ایک ہی تھا، بن کے بگڑا ہوں میں جب بھی تو سبب ایک ہی تھا۔ پیار سے اب بھی وہ دیکھیں تو سنور جاؤں گا۔ میں بکھر کر بھی کسی طور سلامت ہی رہا، میں بکھر کر بھی کسی طور سلامت ہی رہا۔ ہاں اگر آپ سمیٹیں گے تو مر جاؤں گا۔ گھر میں جھوٹے ہی سہی کچھ تو ہیں رشتے ناتے، گھر میں جھوٹے ہی سہی کچھ تو ہیں رشتے ناتے، میں انہیں چھوڑ کے نکلا تو کدھر جاؤں گا۔ اور آپ کے لہجے کی تلخی سے ہوں اتنا مانوس، آپ کے لہجے کی تلخی سے ہوں اتنا مانوس، پیار سے آپ پکاریں گے تو ڈر جاؤں گا۔ اور خواب بنتے ہوئے ایک عمر گزاری ہے اثر، خواب بنتے ہوئے ایک عمر گزاری ہے اثر، اب وہی خواب بکھر جائیں تو مر جاؤں گا۔ میں ہوں صورت تو کسی دل میں اتر جاؤں گا، ورنہ انسانوں کے جنگل میں بکھر جاؤں گا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رشید اثر صاحب، یوم ولادت 12 مارچ۔ سلامت رہیے سر، آباد رہیے۔ جناب رشید اثر صاحب نے اپنے مجموعہ کلام خواب سے بیداری تک میں ایک اور جگہ فرمایا کہ کبھی سورج کو نکلتے کبھی ڈھلتے دیکھا، کبھی سورج کو نکلتے کبھی ڈھلتے دیکھا، ہم نے دنیا کو کئی رنگ بدلتے دیکھا۔ میں نے جب وصل کی شب ان کو سنبھلتے دیکھا، روح لو دینے لگی جسم کو جلتے دیکھا۔ اور جس نے گھٹی میں بھی سچ گھول کے بچوں کو دیا، جس نے گھٹی میں بھی سچ گھول کے بچوں کو دیا، جھوٹے وعدوں پر اسی ماں کو بہلتے دیکھا۔ اور آئینے کو تو ہر ایک شخص نے الزام دیا، اپنی صورت کو کسی نے نہ بدلتے دیکھا۔ جب تلک لوٹ نہ آئے تو میں سولی پر رہا، جب تلک لوٹ نہ آئے تو میں سولی پہ رہا، اپنے بچوں کو جہاں گھر سے نکلتے دیکھا۔ اور میرے ماں باپ نے جس راہ پر ڈالا تھا مجھے، اپنے بچوں کو اسی راہ پر چلتے دیکھا۔ اور حوصلہ ہار دیا جس نے وہ پھر اٹھ نہ سکا، ورنہ میں نے کئی گرتوں کو سنبھلتے دیکھا۔ اور ڈوبتے بھی کبھی دیکھوں یہ اثر ہو نہ سکا، میں نے سورج کو ہمیشہ ہی نکلتے دیکھا، کبھی سورج کو نکلتے کبھی ڈھلتے دیکھا، ہم نے دنیا کو کئی رنگ بدلتے دیکھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب رشید اثر صاحب، عہد حاضر کے شاعر جناب رشید اثر صاحب، خواب سے بیداری تک مجموعہ کلام، یوم ولادت 12 مارچ۔ سلامت رہیے سر، آباد رہیے۔ گاڑی کی پوئیں اسکرین کے مختلف رکاوٹن مثلاً پردن سجاوٹ جے شین غیر ضروری شین خاں ہر وقت خالی رکھو۔ سفر کے دوران پوئیں اسکرین کے ساموں کو بھی سامان رکھل نہ ہون گھرجے۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔
पेट्रोल पंप पर सिगरेट नोशी न करें, ये खतरनाक बात है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। आपकी खिदमत के लिए कोशां, ट्रैफिक पुलिस कराची। ज़मीं आबाद होती जा रही है, ज़मीं आबाद होती जा रही है, कहाँ जाएगी तन्हाई हमारी। शायरी सच बोलती है। सामीन, इस शेर के खालिक शायर ताल्लुक़ नवाब शाह कराची में मुक़ीम पाकिस्तानी शायर जनाब काशिफ हुसैन गायर साहब। यौम विलादत 12 मार्च। मजमुआ कलाम रास्ते घर नहीं जाने देते, कहाँ जाएगी तन्हाई हमारी। आसमां आँख उठाने से खुला। और दीगर मजमुआ जात के खालिक शायर जनाब काशिफ गायर साहब। अपने कलाम में फरमाया कि आसमां आँख उठाने से खुला, आसमां आँख उठाने से खुला, रास्ता खाक उड़ाने से खुला। आसमां आँख उठाने से खुला, रास्ता खाक उड़ाने से खुला। जिंदगी धूप में आने से खुली, जिंदगी धूप में आने से खुली, साया दीवार उठाने से खुला। ऐसे खुलता था कहाँ रंगे जहां, ऐसे खुलता था कहाँ रंगे जहां, तेरी तस्वीर बनाने से खुला। बात क्या बात बनाने से बनी, बात क्या बात बनाने से बनी, हाल क्या हाल सुनाने से खुला। कहीं आता था यहाँ सन्नाटा, कहीं आता था यहाँ सन्नाटा, ये तो रास्ता तेरे जाने से खुला। रात करते हैं सितारे कैसे, रात करते हैं सितारे कैसे, रात भर नींद न आने से खुला। आसमां आँख उठाने से खुला, रास्ता खाक उड़ाने से खुला। जिंदगी धूप में आने से खुली, साया दीवार उठाने से खुला। ऐसे खुलता था कहाँ रंगे जहां, तेरी तस्वीर बनाने से खुला। बात क्या बात बनाने से बनी, हाल क्या हाल सुनाने से खुला। कहीं आता था यहाँ सन्नाटा, ये तो रास्ता तेरे जाने से खुला। और रात करते हैं सितारे कैसे, रात भर नींद न आने से खुला। शायरी सच बोलती है। जनाब काशिफ हुसैन गायर साहब। यौम विलादत 12 मार्च। सामीन इकराम, जनाब काशिफ हुसैन गायर साहब के मजमुए कलाम रास्ते घर नहीं जाने देते से एक इंतखाब आपने समाअत फरमाया। जनाब काशिफ हुसैन गायर साहब ने अपने अशार में फरमाया कि अब तो तमाशागर ये तमाशा तमाम कर, अब तो तमाशागर ये तमाशा तमाम कर, अब तो हर एक देखने वाला समझ गया। शायरी सच बोलती है। एक और शेर में फरमाया कि अश्क एक दोस्त का किरदार अदा करते हैं,
اشک ایک دوست کا کردار ادا کرتے ہیں، بعض اوقات کسی رنج کو کم کرنے میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب کاشف حسین غائر صاحب، یوم ولادت 12 مارچ۔ انہوں نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ ایک دن دکھ کی شدت کم پڑ جاتی ہے، ایک دن دکھ کی شدت کم پڑ جاتی ہے، کیسی بھی ہو وحشت کم پڑ جاتی ہے۔ ایک دن دکھ کی شدت کم پڑ جاتی ہے، کیسی بھی ہو وحشت کم پڑ جاتی ہے، اور صحرا میں آ نکلے تو معلوم ہوا۔ صحرا میں آ نکلے تو معلوم ہوا، تنہائی کو وسعت کم پڑ جاتی ہے، اور اپنے آپ سے ملتا ہوں میں فرصت میں، اپنے آپ سے ملتا ہوں میں فرصت میں، اور پھر مجھ کو فرصت کم پڑ جاتی ہے۔ کچھ ایسی بھی دل کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی بھی دل کی باتیں ہوتی ہیں، جن باتوں کو خلوت کم پڑ جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہوتا ہے خوش رہتے رہتے، ایک دن یوں ہوتا ہے خوش رہتے رہتے، خوش رہنے کی عادت کم پڑ جاتی ہے۔ کاشف غائر دل کا قرض چکانے میں، کاشف غائر دل کا قرض چکانے میں، دنیا بھر کی دولت کم پڑ جاتی ہے۔ ایک دن دکھ کی شدت کم پڑ جاتی ہے، کیسی بھی ہو وحشت کم پڑ جاتی ہے۔ کاشف غائر دل کا قرض چکانے میں، دنیا بھر کی دولت کم پڑ جاتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب کاشف حسین غائر صاحب، عہد حاضر کے شاعر، تعلق کراچی پاکستان۔ مجموعہ کلام راستے گھر نہیں جانے دیتے، مجموعہ کلام کہاں جائے گی تنہائی ہماری، مجموعہ کلام آسماں آنکھ اٹھانے سے کھلا، اور دیگر مجموعہ جات کے خالق شاعر جناب کاشف غائر صاحب، یوم ولادت 12 مارچ۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے جناب کاشف غائر صاحب، ماشاءاللہ نعتیہ کلام بھی بہت عمدہ و اعلیٰ کہتے ہیں، ماشاءاللہ سلامت رہیے۔ سامعین اکرام، 12 مارچ کے حوالے سے جناب اکرم کنجاہی صاحب، جناب رشید اثر صاحب اور جناب کاشف غائر صاحب کے بعد 13 مارچ کے حوالے سے عہد حاضر کے 2 شعراء کرام کے کلام۔ 13 مارچ 1956، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے سر۔ ہماری مراد ہے جناب امین چغتائی صاحب سے، تعلق چترال، پشاور، خیبر پختونخوا، پاکستان۔ عشق لگتا تھا ہمیں کام وہ آسان کہ بس، عشق لگتا تھا ہمیں کام وہ آسان کہ بس، کر کے دیکھا تو ہوئے ایسے پشیمان کہ بس۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب امین چغتائی صاحب، عہد حاضر کے معمر شاعر، چترال، پشاور، خیبر پختونخوا، پاکستان۔ یوم ولادت 13 مارچ 1956۔ سلامت رہیے سر، آباد رہیے۔ جناب امین چغتائی صاحب نے اپنے ایک کلام میں فرمایا کہ بجلیاں چاہے نظر کی ہم پر برسایا کرے،
بجلیاں چاہے نظر کی ہم پر برسایا کرے، کم سے کم صورت وہ اپنی ہم کو دکھلایا کرے۔ بجلیاں چاہے نظر کی ہم پر برسایا کرے، کم سے کم صورت وہ اپنی ہم کو دکھلایا کرے، اور بھی ناصح کے ہوں گے کام دنیا میں بہت، اور بھی ناصح کے ہوں گے کام دنیا میں بہت، ترک الفت کی نہ باتیں ہم کو سمجھایا کرے، اور وقت رکھتا ہے غرض ہی کیا کسی کے حال سے، وقت رکھتا ہے غرض ہی کیا کسی کے حال سے، گل کھلے گلشن میں یا صحرا میں مرجھایا کرے، اور بے محابہ بے تکلف ہو وہ ہم سے ہم کلام، بے محابہ بے تکلف ہو وہ ہم سے ہم کلام، غیر کی محفل میں لازم ہے کہ گھبرایا کرے، اور دشت میں فرہاد مجنوں تو کوئی آئے نظر، دشت میں فرہاد مجنوں تو کوئی آئے نظر، اب کسی چہرے پر آنچل بھی تو لہرایا کرے، بند کی ہم نے جو آنکھیں کیا کریں پھر آرزو، بند کی ہم نے جو آنکھیں کیا کریں پھر آرزو، دوش پر ہم کو بٹھا کر کوئی اڑ جایا کرے، رنگ و روپ اپنا امی بے شک وہ پوشیدہ رکھے، رنگ و روپ اپنا امی بے شک وہ پوشیدہ رکھے، اپنی خوشبو سے غزل کو میری مہکایا کرے، بجلیاں چاہے نظر کی ہم پر برسایا کرے، کم سے کم صورت وہ اپنی ہم کو دکھلایا کرے، اور بھی ناصح کے ہوں گے کام دنیا میں بہت، ترک الفت کی نہ باتیں ہم کو سمجھایا کرے، وقت رکھتا ہے غرض ہی کیا کسی کے حال سے، گل کھلے گلشن میں یا صحرا میں مرجھایا کرے، بے محابہ بے تکلف ہو وہ ہم سے ہم کلام، غیر کی محفل میں لازم ہے کہ گھبرایا کرے، دشت میں فرہاد مجنوں تو کوئی آئے نظر، اب کسی چہرے پر آنچل بھی تو لہرایا کرے، بند کی ہم نے جو آنکھیں کیا کریں پھر آرزو، بند کی ہم نے جو آنکھیں کیا کریں پھر آرزو، دوش پر ہم کو بٹھا کر کوئی اڑ جایا کرے، رنگ و روپ اپنا امی بے شک وہ پوشیدہ رکھے، رنگ و روپ اپنا امی بے شک وہ پوشیدہ رکھے، اپنی خوشبو سے غزل کو میری مہکایا کرے، شاعری سچ بولتی ہے جناب امین چغتائی صاحب، چترال، پشاور، خیبر پختونخوا، پاکستان، یوم ولادت 13 مارچ 1956، ماشاءاللہ، سلامت رہیے سر۔ سامعین کرام، یوم ولادت 13 مارچ کے حوالے سے آج کے آخری شاعر جناب تنویر دانش۔ ہم پر آیاں تو تھیں تیری کوفہ مزاجیاں، ہم پر آیاں تو تھیں تیری کوفہ مزاجیاں، پھر بھی سفر کیا ہے تیرے شہر کی طرف۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، اس شعر کے خالق جناب تنویر دانش صاحب، تعلق گجرات، پنجاب، پاکستان، یوم ولادت 13 مارچ 1977۔ جناب تنویر دانش صاحب عہد حاضر کے شاعر، جنہوں نے اپنے کلام میں فرمایا کہ
تیرا نہ ذکر کرے بار بار لوگوں میں، تیرا نہ ذکر کرے بار بار لوگوں میں، ہوا سے کہہ دو ذرا ہوشیار لوگوں میں، تیرا نہ ذکر کرے بار بار لوگوں میں، ہوا سے کہہ دو ذرا ہوشیار لوگوں میں، طلب نے شعر کی شہرت سے بے نیاز کیا، طلب نے شعر کی شہرت سے بے نیاز کیا، میرا شمار نہ کر بے شمار لوگوں میں، کواڑ کھول کے یہ کس کی راہ تکتے ہیں، کواڑ کھول کے یہ کس کی راہ تکتے ہیں، یہ کون بانٹ گیا انتظار لوگوں میں، اداسیوں کو اماں ڈھونڈنی پڑے گی کہیں، اداسیوں کو اماں ڈھونڈنی پڑے گی کہیں، جو اس نے بانٹ دیا کچھ خمار لوگوں نے، تیرا نہ ذکر کرے بار بار لوگوں میں، ہوا سے کہہ دو ذرا ہوشیار لوگوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب تنویر دانش صاحب، تعلق گجرات پنجاب پاکستان، یوم ولادت 13 مارچ۔ مزید فرمایا کہ کھینچ کر روشنی میں لایا گیا، کھینچ کر روشنی میں لایا گیا، آدمی آدمی بنایا گیا، کھینچ کر روشنی میں لایا گیا، آدمی آدمی بنایا گیا، ایک مہارت سے نبض کاٹی گئی، ایک مہارت سے نبض کاٹی گئی اور اسے حادثہ بتایا گیا، خواب آلود رہ گئیں آنکھیں، خواب آلود رہ گئیں آنکھیں، ہم کو تعبیر سے ڈرایا گیا، سانس لینا کہاں ضروری تھا، سانس لینا کہاں ضروری تھا، کام چلتا تھا بس چلایا گیا، اور میرا پہلا قدم تھا عنبر پر، میرا پہلا قدم تھا عنبر پر، جب نظر سے مجھے گرایا گیا، کھینچ کر روشنی میں لایا گیا، آدمی آدمی بنایا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، عہد حاضر کے شاعر جناب تنویر دانش صاحب، تعلق گجرات پنجاب پاکستان، یوم ولادت 13 مارچ 1977۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے جناب تنویر دانش صاحب۔ جناب سلیم تورانیہ صاحب، عہد حاضر کے شاعر، فرمایا کہ روشن تمہاری یاد سے ہے بزم آرزو، روشن تمہاری یاد سے ہے بزم آرزو، احسان ہے تمہارا کہ تنہا نہیں ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سلیم تورانیہ صاحب۔ جناب سلیم تورانیہ صاحب نے مزید فرمایا اپنے کلام میں کہ بجھ گیا دل جوانی ختم ہوئی، بجھ گیا دل جوانی ختم ہوئی، تیری میری کہانی ختم ہوئی، بجھ گیا دل جوانی ختم ہوئی، تیری میری کہانی ختم ہوئی، آخر کار زخم بول پڑے، آخر کار زخم بول پڑے، درد کی بے زبانی ختم ہوئی، حسن نے مسکرا کے دیکھ لیا، حسن نے مسکرا کے دیکھ لیا، عشق کی بدگمانی ختم ہوئی، اور درد دل اور جگر سب ایک ہوا، درد دل اور جگر سب ایک ہوا، سوزش درمیانی ختم ہوئی، اور غم نے گھر کر لیا میرے دل کو، غم نے گھر کر لیا میرے دل کو، رنج کی لامکانی ختم ہوئی،
ایک امید باقی تھی سو وہ بھی، ایک امید باقی تھی سو وہ بھی، آپ کی مہربانی ختم ہوئی۔ موت سے مل گئی نجات ہمیں، موت سے مل گئی نجات ہمیں، روز کی رائگانی ختم ہوئی۔ آپ کے بعد دل بھی ڈوب گیا، آپ کے بعد دل بھی ڈوب گیا، آخری تھی نشانی ختم ہوئی۔ ہو گیا ختم درد کا موسم، ہو گیا ختم درد کا موسم، صاحبو زندگانی ختم ہوئی۔ اور سر سے اترا جنون عشق سلیم، سر سے اترا جنون عشق سلیم، آفت ناگہانی ختم ہوئی۔ بجھ گیا دل جوانی ختم ہوئی، تیری میری کہانی ختم ہوئی۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سلیم تورانیہ صاحب۔ جناب سلیم تورانیہ صاحب کا ایک اور شعر، جو تیرے درد سے ہیں چور وہ جئیں کیسے، جو تیرے درد سے ہیں چور وہ جئیں کیسے، جو تیرے عشق میں ہیں مبتلا کہاں جائیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سلیم تورانیہ صاحب۔ ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ سامعین اکرام، پروگرام کے آخر میں جناب سلیم تورانیہ صاحب کا ایک کلام استاد سلامت علی خان صاحب کی دلکش آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہم چلے۔ فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔ کسی کے ہجر میں دل بے قرار کب تک ہے، کسی کے ہجر میں دل بے قرار کب تک ہے، شب فراق بتا، شب فراق بتا، انتظار کب تک ہے، کسی کے ہجر میں دل بے قرار کب تک ہے۔ وصال یار کا امکان ہے بھی تو کتنا، وصال یار کا امکان ہے بھی تو کتنا، فلک پہ تارے ہیں کتنے شمار کب تک ہے، فلک پہ تارے ہیں کتنے شمار کب تک ہے، شب فراق بتا، شب فراق بتا، انتظار کب تک ہے، کسی کے ہجر میں دل بے قرار کب تک ہے۔ کہاں تلک ہے یہ دل کو دھڑکنے کی مہلت، کہاں تلک ہے یہ دل کو دھڑکنے
मोहलत तुम्हारी याद पे दारो मदार कब तक है तुम्हारी याद पे दारो मदार कब तक है शबे फिराक बता शबे फिराक बता इंतजार कब तक है